السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے معاملے کے اوپر جن ہائی کورٹس کی جانب سے تجاویز سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، ان تجاویز میں سے ایک ہائی کورٹ کی تجویز بہت اہم ہے، اور اس تجویز میں ایک ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ تمام تر جو طریقہ کار وضع کیا ہے کہ اگر عدالتی امور میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت ہوتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جانا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور سپریم کورٹ کیوں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ کہ یہ جو تمام ہائی کورٹس ہیں یہ اب اپنی تجاویز میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار یا رولز امینڈ ہونے چاہیے۔ کسی نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، تو یہی موقف پہلے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو اس وقت کیوں نہیں اپنایا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں بھی آرٹیکل 204 جو توہین عدالت کے حوالے سے ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انتظامی سطح پر جو ہے وہ اس معاملے پہ جو ہے وہ رائے کے لیے جو ہے یہ معاملہ بھیجا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہے، اور اس میں پھر یہ موقف اختیار کیا گیا تھی کہ ہم نے اس معاملے کے اوپر رائے لینے کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جو ڈیٹیل ہے اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں مزید جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سپریم کورٹ کی جانب سے جو سو موٹو لیا گیا ہے اس سے ہمیں کرج ملی ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ حوصلہ ملا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان تجاویز میں یہ کہا گیا کہ سیاسی مقدمات کی سماعت کے دوران ایجنسیوں کی جانب سے اپروچ کیا گیا، جب سیاسی مقدمات کے فیصلے غیر جانبداری کے ساتھ کیے گئے تو افغانستان سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے ان کو دھمکی امیز کالز موصول ہوئی، اور یہ معاملہ جب انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ جب بھیجا گیا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا تو ان کی جانب سے کوئی پیش رفت اس معاملے پہ نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سے ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اگر ان کے ساتھ کوئی واقعات پیش ہوئے تو انہوں نے اس معاملے کو خود ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو متعلقہ فورم بنتا ہے اس سے رجوع کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ایک جیسے مثال دی گئی کہ ایک جج صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، تو اس معاملے پہ بھی ایک سوال بہت زیادہ اہم ہے اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان جج صاحب نے جو ہے وہ کہیں پہ کمپلینٹ کیوں نہیں کی، اور اگر کمپلینٹ کی ہے تو وہ کیا تھی، اس کا کیا سٹیٹس کیا ہے، وہ کس طرح سے اس کو آگے پروسیڈ کیا گیا۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی ہے، جب ان کو ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کے جو ہے جب تھریٹ کیا گیا، ایک مولوی تھا افتخار الدین نام اس کی جانب سے، تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ، انہوں نے باضابطہ طور پہ تھانہ سیکریٹریٹ میں نہ صرف درخواست دی تھی بلکہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے کر اس میں شبے کا بھی اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس معاملے پہ فیض حمید کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، اور پھر اس کے بعد شہزاد اکبر کا نام لیا تھا کہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ کہ قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس کی کیا ریزننگ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ججز جو ہے وہ خاموش کیوں رہے، اور عمر کا بندیال صاحب کے دور میں یہ سارے واقعات اس وقت ہوتے رہے،
لیکن ججز خاموش رہے. لیکن پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور بالخصوص جب شوکت عزیز صدیقی کیس طے کیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے. تو اس بات کو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہم نے جو کرج لی ہے وہ شوکت عزیز صدیقی کیس سے لی ہے. تو یعنی اگر شوکت عزیز صدیقی کیس نہ ہوتا تو پھر یہ ججز کیا خاموش رہتے, یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے. تو بہرحال یہ کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے جو شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے اس کو حتمی یا منطقی انجام تک پہنچایا. لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو تجاویز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز اس میں کہا گیا ہے کہ ضلعی عدلیہ یا ہائی کورٹ کے جج کی امور میں مداخلت ہو تو اس پہ قانون تو اس پہ توہین عدالت کی کارروائی اگر ضلعی عدلیہ یا ہائی کورٹ کا جج نہیں کرتا تو پھر یہ مکمل واقعہ جو ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یا ڈسٹرکٹ کنسیشن جج کو بتایا جائے گا, جس پر سینئر ترین ججز 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا اور وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے کہ اس پہ پروسیڈنگ ہوگی. پھر اس کے بعد آتے ہیں سب سے اہم جو تجاویز ہیں وہ ہیں جناب پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کے. بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انتظامی سطح پر یا آرٹیکل 204 جو کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے توہین عدالت کے تحت کارروائی کر کے اس معاملے کا جو حل ہے وہ نکالنا چاہیے. اور پارلیمنٹ نے آئین بناتے ہوئے ہائی کورٹس کو جو ہے وہ خود مختاری دی ہے اور ہائی کورٹس سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں. یعنی جو ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں, سپریم کورٹ سے گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہائی کورٹ سے خود سے اس معاملے پہ ایکٹ کرنا چاہیے. اور 2 اختیارات بتائے گئے, ایک انتظامی طور کے اوپر اس معاملے پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا تھا, یا دوسرا معاملہ پھر جو بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹس کو مداخلت کے واقعات جو ہے وہ اس کو خود حل کرنا چاہیے, اور ایسا اگر نہ کیا گیا تو اس سے پھر یہ تاثر قائم ہوگا کہ عوام میں پبلک میں یہ تاثر قائم ہوگا کہ ہائی کورٹ کے ججز نہ صرف بیار و مددگار ہیں بلکہ وہ ہوپلیس بھی ہیں, یعنی نا امید بھی ہیں. اور پھر ایک کوٹیشن بھی دی گئی کہ جسٹس فار مسٹر جسٹس از جو ہے وہ آئرونیکل, یعنی ایک منصف کے لیے انصاف کا نعرہ لگانا جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ ایک طنز ہے. تو اب یہ تجاویز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کی جانب سے دی گئی ہیں. بالکل درست انداز میں بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو یہ معاملہ خود حل کرنا چاہیے, اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے علاوہ جو ہے وہ انتظامی سطح کے اوپر بھی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا تھا. اور یہی سوال جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی اس کورٹ کی پروسیڈنگ میں اٹھایا کہ ہائی کورٹس اب کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے پروسیڈنگ چلانے کی اگر عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے تو یہ تجویز یا یہ مشورہ یا تحریری طور کے اوپر یہ تجاویز پیش کر رہی ہیں, لیکن انہی ہائی کورٹس نے خود سے اس معاملے پہ کیوں ایکشن نہیں لیا, کیوں پروسیڈنگ نہیں کی؟ یہ وہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں ہو سکتا ہے آگے چل کے ملے. لیکن بہرحال یہ بات بہت اہم ہے کہ کیوں اس سارے معاملے کے اوپر ہائی کورٹ نے خود سے کسی پروسیڈنگ کے حوالے سے پروسیڈنگ کرنے یا کارروائی چلانے سے خود اجتناب کیا, اور پھر ایک طویل وقت تک جو ہے وہ خاموشی. یہ الگ بات کہ عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے دور میں یہ سارے واقعات ان کے علم میں لائے گئے, لیکن وہ اس وقت خاموش رہے, اور ان کی خاموشی کی وجہ معلوم نہیں ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور یہ اس پہ ان کو بھی کم از کم ان سے پوچھنا چاہیے, عمر عطا بندیال صاحب سے وضاحت ان سے لینی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ آپ جب چیف جسٹس تھے, آپ کے علم میں یہ ساری باتیں لائی گئیں تو آپ نے اس کے اوپر پروسیڈنگ کیوں نہیں کی, اس کی کیا ریزننگ ہے, کیا وجوہات ہیں. اور وہ لائک مائنڈیڈ ججز کو ساتھ بٹھا کر جو ہے مشورے کیا کرتے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 مئی کو اس کیس کے اوپر مزید پروسیڈنگ جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.